اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں سے کوئی اویس بن عامر بھی ہے؟ یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئی اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں اس لیے انہیں قرنی کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے؟ بس ایک درہم برابر جگہ رہ گئی۔ کہا ہاں۔ پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں یعنی کہ فوجیوں کے گروپس میں ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئیں گے۔ وہ قبیلہ مراد پھر شاخ قرن سے ہوں گے۔ ان کے برس کی بیماری تھی جو ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر باقی ٹھیک ہو گئی۔ ان کی والدہ ہے جو ان کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔ اگر وہ کسی کام کی قسم کھا لے اللہ اس کو پوری کر دے گا، یعنی وہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پر قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام ضرور کرنا ہے یا میری یہ دعا ضرور قبول کرنی ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ تو جو ہے پھر ان قرنیوں کی کہتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا تو ان قرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پر آیا تو آپ نے ان سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اسے ایک بوسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا، وہ قبیلہ مراد اور پھر ان کی شاخ قرن سے ہوگا۔ پھر برس کی بیماری کا ذکر کیا۔ اس کی والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے، اگر وہ کسی کام کی قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا کر دے گا۔ اگر تمہاری بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ وہ شخص جب اویس قرنی سے ملا مغفرت کی درخواست کی تو اویس قرنی نے کہا تم سفر سے آئے ہو تو میرے لیے دعا کرو۔ اس شخص نے کہا میرے لیے آپ بخشش کی دعا کر دیں۔ جب اس کا اصرار دیکھا تو اس نے پوچھا کیا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے، پھر وہ کسی طرف غائب ہو گئے۔ اسیر نے کہا کہ میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی، جب بھی کوئی انسان انہیں دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی؟ اس زمانے میں ایک چادر اوڑھنا بھی بہت حیران کن بات تھی۔ جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین سے بدسلوکی کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن عامر ایک صحابی نے روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ کہ آدمی کو اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے، یعنی انسان ایسے برے کام کرے کہ اس کے باپ کو گالی دے، یہ کس کی اولاد ہے؟ اسی طرح والدین کی نافرمانی کی مرحومی بیامن بن مرہ جودہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا۔
پھر آپ نے دونوں انگلیاں گاڑ دیں، بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ یعنی جو شخص جو اپنے فرائض ادا کرے اس کے ساتھ والدین کا فرما بردار ہو تو وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی جو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے، تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے۔ جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین بعض صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، یعنی جو بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے ان کے بچے ان کو ستاتے ہیں۔ پھر قبر میں سزا۔ عوام بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک بستی گیا، میں نے وہاں قیام کیا، وہاں ایک قبرستان تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں ایک قبر پھٹی تو ایک آدمی نمودار ہوا، اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح۔ وہ 3 دفعہ ہنگا، پھر قبر اس پر مل گئی تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ خاتون اون کاٹ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے۔ میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ شراب پیتا تھا، جب جانے لگتا ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ تو اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا رہتا ہے۔ پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی قبر سے روزانہ نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پر مل جاتی ہے۔ کتنی رسوائی ہوئی۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو ہمارے بیٹوں کو، بچوں کو، جتنے بھی سب ماں باپ کے بیٹے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے زبان کے استعمال میں۔ یعنی والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 آدمیوں پر قیامت کے دن اللہ نظر رحم نہ فرمائے گا، اس میں سے پہلا والدین کا نافرمان ہے، جنت نہ پانے کی وعید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر اسی طرح قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر بھی پھر فرمایا آپ نے میرے پاس جبریل آئے، تیسری پر بھی آپ نے آمین کہا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، کس طرح ان کی خدمت اور مدد کی جائے؟ قول کے ساتھ، یعنی بات کرنے میں، قول للناس حسنا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا حکم، خاص طور پر والدین کے ساتھ، پھر فعل اور عمل کے ساتھ، پھر مال کے ساتھ ان پر خرچ کرنا چاہیے، پھر منصب کے ساتھ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سہولت لا سکتے ہیں، جائز طریقہ ہو، خاص ریسورسز ہیں تو اس کو تو پھر وہ اس سے بھی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے الٹ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بدتمیزی اور بد اخلاقی برتی جائے، دوسرا یہ کہ نہ ہی ان پر کوئی احسان کیا جائے نہ ہی بدسلوکی کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں والدین کے حق میں کمی کا باعث ہیں۔ والدین کے بارے میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا دل خوش کیا جائے، اگر وہ زندہ نہیں تو دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، اسی طرح ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اور ایک آسان طریقہ یہ کہ جب بھی آپ اپنا صدقہ نکالیں تو ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ آپ کو بھی اجر دے سکتا ہے اور ان کے ساتھ ان والدین کو بھی اجر دے سکتا ہے، خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد
ان کے لیے ان پر جو احسان کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں. اگر زندہ ہے تو صدقہ ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ خود صدقہ کریں, ان کو خوشی ہو. ہمارے بوڑھوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں بعض اوقات, تو دوسروں کی طرف وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا چاہیے, والدین کے ساتھ نرمی برتی جائے. امام غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنیں, جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے, ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے, ان کے آگے نہ چلے, اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے, ان کے پکارنے پر فوراً لبیک کہے بلکہ کہے, اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے, اور اپنا سر ان کے سامنے جھکا کے رکھے, ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلائے, نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے. یعنی جو بھی خدمت کر رہے ہیں جتلا کر تانے نہ دے, اپنی والد کو حقارت سے نہ دیکھے. تانے دے کر جتلانے سے تو سارا وہ جو اجر ہے وہ ضائع ہی ہو جائے گا نا. جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے اس وقت اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگتے ہیں, ماں کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان پر ہنس پڑتے ہیں, یا ان کی طرف اشارہ کرنا یا ان کی زندگی کو ناکام زندگی بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بدسلوکی میں آتی ہیں. لیکن جو ہے والدین کی اطاعت جائز کاموں میں ہو. اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو انہیں سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے, یہ نہیں کرنا. والد کی اطاعت کرنے میں بہترین مثال اسماعیل علیہ السلام کی ہے. جب ان کے والد نے ان کو کہا ذبح کرنے کو تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا, حالانکہ اس میں ان کی جان جانی تھی. ان کی والدین کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کو گھریلو مشوروں میں بھی رائے لیتے رہیں, اگرچہ ان کے مشورے صحیح نہ ہوں لیکن وہ محسوس کریں گے کہ میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں. ان کی باتوں کو غور سے سنیں, ایسے کام کریں جن سے وہ خوش ہوں, ان کو رلانے سے باز رہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آیا, کہنے لگا اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ, جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ. والدین سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, بگاڑ تب آتا ہے جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے کہ تین دعائیں جو ہیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. تو والدین کو اب اذیت کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. امام حاکم سے روایت ہے کہ فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو مؤخر فرما دیا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے. یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے پہلے بندے کو اس کی سزا دے دیتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ہاسپٹل میں داخل ہوا, دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا, لیکن اس کو ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹتا تھا, اس کی سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی. جب اس پر اس بیماری کا اٹیک ہوتا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتا, چیختا تھا. اس کے والد نے بتایا کہ اس کا اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے. پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ اس نے پسند کی شادی کی, بیوی اس کے ماں باپ سے لے کر دور چلی گئی. کبھی ہم یا ماں کہتی کہ بیٹا آیا کرو, مل جایا کرو, تو یہ غصے میں ماں کو کہتا تھا خبردار کوئی بات کی میں تمہارا گلا دبا دوں گا. جو الفاظ وہ اپنی ماں کو بولتا تھا اللہ نے اس کو موت سے پہلے دکھا دیے. ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ماں باپ نے غربت سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں, جاب کرنے پر اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں, بعض دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, پھر شادی ہو جاتی ہے, ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں, بس ان کا انتظار کرتے کرتے کب ملنے آئیں گے, یہ ملنے کا دورانیہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ بیوی بچوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل بھول جاتے ہیں. آخر بات کو میں اب مختصر کر کے بتاؤں گی کہ اگر بچے دور ہو نا, امریکہ کینیڈا وغیرہ, تو پھر تو ماں باپ جو ہے نا انتظار کرتے کرتے چلے گئے, اللہ کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے. یہ اللہ نے لفظ حکم بھی آ سکتا تھا, لیکن ہر جگہ اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جو جیسے کوئی شخص جب مر جاتا ہے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کی وصیت کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا والدین کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ساتھ اس کو جوڑا ہے,
اور پھر والدین کو کہا کہ اف تک نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں، پھر عاجزی کے پروں کو جھکا کے رکھو، دعا کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ایک دفعہ مجلس میں فرمایا، لوگوں میرے پاس خدا کی زیارت کا نسخہ ہے۔ ساتھی حیران ہوئے، امیر المومنین خدا کو دیکھنا ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس نسخہ ہے۔ لوگ متوجہ ہوئے۔ فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کی زیارت کر لیا کرو، ماں کے چہرے میں خدا کا روپ نظر آئے گا۔ آج کل کے زمانے میں دل خراش واقعات سننے میں آتے ہیں۔ یہ بوڑھے والدین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ایک شخص کا تھوڑا سا میں بتاؤں گی آپ کو۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس نے بڑی محنت سے اس کی مطلب ہے کہ جاب بھی کوئی بہت اچھی نہ تو نہیں تھی، لیکن اس نے بچا بچا کے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتا تھا، پڑھایا لکھایا۔ بچے بہت اچھے پڑھ لکھ گئے، آفیسر بن گئے، بیٹیاں بھی بہت پڑھ لکھ کے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشحال تھی۔ تو جو ہے اور اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی، تو بیٹوں نے کیا کیا، مل جل کے اولڈ ہوم میں اس کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ کے سب کو وہاں زیادہ سہولت ملے گی۔ تو اب وہ بوڑھا باپ جو تھا، وہ اولڈ ہوم والوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، تو آپ یہ اولڈ ہوم چھوڑ دیں۔ تو وہ جو تھا بیچارہ بزرگ جو تھے، وہ کبھی مسجد میں سوتے، کبھی کسی باغ میں۔ اس شخص کی ساری زندگی بچوں کو پالنے میں گزرا، نہ حج کیا نہ عمرہ، اور دل میں بھی اب اس کے سٹینڈ پڑنے والے تھے۔ ایسے دل خراش واقعات عام ملیں گے میری لائف میں بھی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک پولیس آفیسر تھے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈی سی یا کمشنر کی پوسٹ، ڈی سی کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس پوسٹ پہ تھے، 8-10 کنال کا گھر تھا ان کا، اور نوکروں کی ایک فوج تھی۔ جو عروج کا زمانہ میں نے ان کا دیکھا، ایک اولاد تھی ان کی بس۔ تو جو تھی جب بھی وہ اترتی تھی تو ملازم دوڑے دوڑے آتے تھے ڈور کھولنے گاڑی کا۔ بہرحال وہ یہ ہوا کہ وہ ان کے جو شوہر تھے وہ فوت ہو گئے، تو وہ بیچاری اس قدر در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے کھائیں۔ تو میں نے ایک دن ٹی وی کھولا تو اس میں وہ آئی ہوئی تھی، جو بوڑھے جو ہیں فلاحی اداروں میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی رو رو کے کہانیاں تو وہ بھی سنا رہی تھی۔ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا۔ تو پھر جو ہے ایک اور بھی جو مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا آج تک، جو 22-23 سال پہلے کی بات ہے، میں نے حج کیا۔ حج پہ جب میں گئی، جب ہم واپس آ رہے تھے جدہ سے، تو ہماری فلائٹ تھی، تو وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے بوڑھے بہت تھے پاکستانی، مطلب مردوں کے ساتھ جوان بیٹے تھے کسی کے کوئی۔ تو جب ہم PIA کے جہاز میں بیٹھنے لگے تو وہ جو بیٹے تھے وہ اتنا برا سلوک کر رہے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ، دھکے دے دے کے بٹھا رہے تھے، بے بھی جا مر بھی جا، یہ والے الفاظ تھے۔ اور جو تھا مطلب، اور وہ اتنے بیچارے تھکے ہوئے، اتنے بوڑھے، اتنا مطلب ان سے چیخ چیخ کے بول رہے۔ تو مجھے تو اتنا افسوس ہوا، لیکن مجھے آج تک افسوس ہوتا، 23 سال ہو گئے مجھے، میں اس بات کو یاد کرتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میں نے کہا یا اللہ، ان کا تو حج ہی قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، زندہ ہیں جن کے، اور جو اللہ پاک کے پاس چلے گئے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ویورز، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جو ہے اس کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے نہیں کیا، اور ایک ٹچ سے آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو ہے لڑکوں کو جو ہے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، جن کو سنایا جائے، سب کے لیے ہے یہ۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔